السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ 27ویں آئینی ترمیم میں جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ جو آرٹیکل زیر بحث ہے، جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، جس کے اثرات بھی ظاہری بات ہے اتنے ہی زیادہ ہے، وہ ہے آرٹیکل 243، جو کہ ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے پاکستان کی فوج کے متعلق، پاکستان کے ملٹری کمانڈ کے متعلق، اور اسی کے اندر ہی اب نیا عہدہ کریٹ کر کے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات کیا گیا، اور پھر اس کے اندر ہی یہ جو تعیناتیاں ہیں، مختلف نئے ڈپارٹمنٹس بنانا، نئے محکمے بنانا اور تقرریاں، تعیناتیاں، ایکسٹینشن، یہ سارے معاملات 243 کے اندر شامل ہیں۔ وہیں پر جو اہم ترین تبدیلی ایک اور کی گئی ہے، ایک اور ادارے کے متعلق، ایک اور ریاستی پلر کے متعلق۔ لیکن یہاں پر یہ جو ادارے کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، یہ ٹھیک ہے، پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ایک بڑا طاقتور اور مضبوط ادارہ، انکار نہیں کیا جا سکتا اس سے، لیکن آئین میں دیکھا جائے تو یہ ایک ماتحت ادارہ ہے۔ لیکن یہ جو جوڈیشری ہے، یہ جو عدلیہ ہے، جس کے متعلق اس وقت ترمیم کی جا رہی ہے، وہ اصل میں ایک ریاستی ادارہ، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ ماتحت ادارہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک ماتحت ادارہ ہے، لیکن یہ جو سپریم کورٹ پاکستان کی عدلیہ ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ، یہ پیرلل ایک ریاستی پلر ہے۔ ریاست کے 3 پلر ہوتے ہیں جس کے اوپر ریاست کھڑی ہوتی ہے، ایک لیجسلیچر، پارلیمنٹ، دوسرا ایگزیکٹو، حکومت وقت، اور نمبر 3 جو جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے۔ اس کے متعلق بھی ترامیم کی جا رہی ہے، ریاستی پلر کے متعلق، عدلیہ کے متعلق، عدالتوں کے متعلق، سپریم کورٹ پاکستان کے متعلق۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا، اور کیا یہاں سے ججز اس کی مخالفت کریں گے، مزاحمت کریں گے، اس کے سامنے ڈٹ جائیں گے؟ اس کے بارے میں بہت اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا۔ دیکھیں، یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ اس آئین کی ترمیم کے اندر، یہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے 27ویں، اس کے اندر اب جہاں پر 243 شامل کیا گیا اور جنرل عاصم منیر کی طاقت و اختیارات کو بڑھا دیا گیا، اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ وہیں پر ایک اور اہم ترین ترمیم کی جا رہی ہے، اور وہ ہے موجودہ عدلیہ کے متعلق، اس کو ختم کر کے تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی جائے، یعنی کہ ایک آئینی عدالت بنا دی جائے۔ موجودہ جو اس وقت سپریم کورٹ پاکستان ہے، اس کو بالکل فارغ کر دیا جائے، ریڈنڈنٹ، بیکار، فضول، یہ طلاقوں پلاٹوں کی کیس تک محدود ہو جائے گی۔ یہ جو موجودہ اس وقت سپریم کورٹ پاکستان ہے، جس کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، اور اس کے اندر اتنے ٹاپ کے ججز، منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس، اور اس طرح کے بے شمار ججز، وہ سارے کے سارے فارغ۔ یہ اتنے بڑے بڑے دماغ، اتنے بڑے بڑے آئین اور قانون کے ماہر جو اس وقت پاکستان میں ٹاپ کی عدالت کے اندر موجود ہیں، جن کے پاس 50 سال کا جوڈیشل ایکسپیرینس ہے، تجربہ آپ کے پاس، وہ فارغ ہو جائے گے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ ایک جو بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، وہ بھی دیکھی جا رہی ہے، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں پر اس کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ یہ جو اس وقت آئینی عدالت بنائی جائے گی، وہاں پر اس کو شفٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ جو آئینی عدالت ہوگی، اس کے پاس سارے اختیارات، ساری پاور، ریاست کے معاملات، حکومتی معاملات، بڑے بڑے جو ریاست اور حکومت کے، آئین کے، پارلیمنٹ کے، حکومت کے جو کیسز ہیں، وہ پھر اس عدالت کے پاس جائیں گے۔ اب یہ مقصد کیا، مطلب کیا ہے، اس کے اندر اصل میں کہانی کیا ہے، اس کے اندر سے یہ نکالنا کیا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ججز اس پر کوئی مزاحمت کریں گے، اس کی کوئی مخالفت کریں گے،
اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جس طریقے سے گورنمنٹ کی جانب سے یہ سارا پلان کیا گیا ہے، سازش تیار کی گئی ہے، اور گورنمنٹ کی جانب سے جس طریقے سے یہ ترمیم کی گئی ہے، اس کے اندر اب چیزیں بڑی واضح ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کی اسٹیبلشمنٹ مل جائے، اپنی مرضی کی عدالت مل جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ مل گئی، اب یہ عدالت کو بھی اپنی مرضی کی رکھنا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، جو کہ لندن پلان کے اندر بھی شامل تھی، اس کا حصہ تھا۔ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ ان کو مل گیا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں، شکل میں ان کی سہولت کاری بڑے زبردست انداز سے ہو رہی تھی، اور ان کے سہولت کاری کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، سہولت کاری کا بھی نیکسٹ لیول ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے انہوں نے 26ویں ترمیم کے اندر آئینی بینچ بنا دیا تھا۔ آئینی بینچ سے کام نہیں چل رہا، اس وقت بھی تجویز تھی اس وقت، لیکن رکاوٹ آ گئی، تو آئینی بینچ بنا دیا گیا۔ اب 27ویں ترمیم کر کے تو اس آئینی بینچ کو آئینی عدالت کے اندر کنورٹ کیا جائے گا۔ وہ جو آئینی عدالت کا کانسیپٹ تھا وہ اب اس میں باقاعدہ طور پہ شامل کیا جائے گا۔ تو آئینی عدالت بنا کے وہاں سے سہولت کاری کی جائے گی، اور یہ جو ججز ہیں، جس میں 5-10 سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یہ مزاحمت کریں گے اس فیصلے کی، اس ترمیم کی۔ پہلے ہی ان کی جانب سے اس ترمیم کی، 26ویں ترمیم کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ اب اگر یہ مزاحمت نہیں کرتے تو پھر یہ ختم، ان کا کیریئر ختم، ان کی کہانی ختم، کیونکہ نہ صرف آئینی کورٹ بنا دی جائے گی، آئینی عدالت بنا دی جائے گی، بلکہ ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار بھی حکومت کے پاس چلا جائے گا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، امیجن کریں کہ اس لیول کی ان کی جانب سے مداخلت عدلیہ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر ہو رہی ہے، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، ججز کا آنا جانا، ان کا لگانا، کون سا جج کہاں لگانا ہے، کس کو ہم نے کہاں پر رکھنا ہے، وہ تمام کے تمام معاملات ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ کس کے سامنے کون سا بینچ بیٹھے گا، کس کے سامنے کون سا کیس لگے گا، یہ تمام چیزیں گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پوری عدلیہ کو کنٹرول کر لیا۔ یہ اگر آج مزاحمت نہیں کرتے، وکلا تحریک ان کے ساتھ مل کر نہیں چلاتے، عدلیہ بحالی کی تحریک نہیں چلاتے، عمران خان جو کہ اس بات کے اوپر حقیقی آزادی کی جدوجہد کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، تو پھر یہ اپنا ہی نقصان کریں گے، عدلیہ کا نقصان کریں گے، اور یہ آخرکار ان کو خود بھی بھگتنا پڑے گا ایک دن۔